السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم میں آج کا سبق رہے گا ہمارا سورہ مطففین یعنی ویل للمطففین کی صورت کا سبق۔ اس کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھیں گے اور اس میں ہونے والی غلطی سے بچنے کی کوشش کریں گے اور جو صحیح ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مطففین مکیہ، اس سورت کا نام سورہ مطففین ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی۔ ویل للمطففین، یہ پہلا ہی لفظ ہے جو تھوڑا سا پڑھنے میں دشوار ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، تو میں اس کو الگ الگ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ ویل للمطففین، ویل للمطففین، اسی طریقے سے پریکٹس کیجئے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اذا اکتالوا، ذال کو کاف میں ملائیں گے اور بیچ میں یہ جو دو الف بنے ہوئے ہیں یہ الف نہیں پڑھے جائیں گے اور لام کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، تالو، ٹھیک ہے۔ علی الناس، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ، کالو میں چھوٹا کاف ہے، بڑا قاف نہیں ہے، قالو نہیں پڑھنا ہے۔ قالو اور کالو کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ بڑے قاف سے قالو کے معنی آتے ہیں کہنے کے، کہ انہوں نے کہا، اور کالو کے معنی آتے ہیں تولنا، وزن کرنا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کے اندر فرق ہے، اگر آپ بڑا قاف سے پڑھو گے تو مطلب بدل جائے گا اور پھر بجائے ثواب کے ہمیں اس کا گناہ ہوگا۔ اوزنوہم، اس لفظ کو بھی دھیان سے سنیے گا۔ او، اس حمزہ کو دوسرے واو کے ساتھ میں ملانا ہے، پہلا واو نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ جب دو لفظ ایک جیسے ایک ساتھ میں آتے ہیں تو پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کے اندر مکس کر دیتے ہیں، پھر پہلا والا نہیں پڑھا جاتا ہے، دوسرا والا ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوزنوہم، اس طریقے سے پریکٹس کیجئے اس کی۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، الا یظن، ٹھیک ہے۔ الا یظن نہیں پڑھنا ہے، لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، الا یظن، اس طریقے سے۔ اولئک، لام کے اوپر بڑا مد ہے، اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ زیادہ کھینچنا ہے۔ لیوم عظیم، عظیم، ضا کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یقوم، قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے، لرب، را کو پر کر کے منہ بھر کے پڑھیں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا، یہاں یہ چھوٹا مد بنا ہوا ہے، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ کتاب الفجار، لفظ کو دھیان سے سنیے گا اور اسی طریقے سے پریکٹس کیجئے۔ لفی سجین، لفی کے فا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، لفی سجین نہیں پڑھنا ہے بلکہ لفی سجین۔ وما ادراک ما سجین، ادراک، دال کے اندر قلقلہ کریں گے، ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے، اد، اس طریقے سے۔ یہ جو تجوید کے کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، جن کو کرنا ضروری تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو اس سے قرآن کریم کو پڑھنے میں خوبصورتی آتی ہے، اسی کا نام تو تجوید ہے۔ جیسے اب یہ لفظ ہے ادراک، اگر ہم دال کے اندر قلقلہ نہیں کریں گے تو بڑا بھونڈا سا اور بڑا عجیب سا لگتا ہے، ادراک، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا ہے ادراک، تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دوسرا والا جو ہے جو میں نے پڑھا ہے اس کے اندر ایک خوبصورتی بھی آ رہی ہے اور پڑھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے، ادراک۔ تو آپ اسی طریقے سے پریکٹس کیجئے گا، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے تجوید کے پوائنٹ ہیں
इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह कुरान करीम को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो आज का सबक यहीं तक ही रहने देते हैं, फिर इसको पढ़ना कैसे है वो भी देख लेते हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफून वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन। जी, आज के सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।